حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی انتقام کا جذبہ نہیں رکھتے تھے اور صحابہ کو بھی آپ ہی سمجھاتے. ایک آپ صحابہ کی صفیں درست کر رہے تھے، صحابہ کی صفیں درست کر رہے تھے. ایک صحابی کا سینہ آگے نکلا ہوا تھا سب سے، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ نے اس چھڑی سے چھڑی لگا کر ان کی صحابی کے کہا کہ برابر ہو جاؤ. وہ چھڑی ان کے لگ گئی، حالانکہ آپ نے مارا نہیں تھا بلکہ آپ سفے درست کر رہے تھے. چھڑی صحابی کے لگی. انہوں نے کہا کہ آپ نے میرے لکڑی ماری ہے، آپ نے میرے لکڑی ماری ہے، میں بدلہ دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کا حوالے کر دیا، فرمایا لو بھائی تم مجھ سے بدلہ لے لو. نہیں بدلہ دیتے ہیں لیتے نہیں ہیں، نہیں بدلہ دیتے ہیں لیتے نہیں ہیں. فرمایا مجھ سے بدلہ لے لو. صحابی نے عرض کیا، سارے صحابہ انہیں ملامت کر رہے تھے یہ کیا ہو گیا، اللہ کے نبی سے بدلہ لے رہا. میں کہا نہیں میں تو بدلہ لوں گا. آپ نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا، فرمایا لو بدلہ لے لو. وہ صحابی کہنے لگے کہ میں تو ننگے بدن تھا، میرے چوٹ زیادہ لگی ہے، آپ نے تو کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کپڑا اتاریے تب بدلہ دوں گا. کیا کریں، کپڑا اتاریے تب لوں گا بدلہ. آپ نے جو مجھے چھڑی ماری تھی میرا تو بدن پہ کپڑا نہیں تھا، آپ نے تو کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آپ نے فوراً کرتا اتار دیا، آپ نے کرتا اتار دیا. فرمایا لو تم بدلہ لے لو. آپ نے کرتا اتار دیا، فرمایا لو بدلہ لے لو. وہ صحابی آپ کا کرتا اتارتے ہی پیچھے سے آئے اور آپ کی مہر نبوت جو آپ کے منڈوں کے درمیان تھی اس کا بوسہ لے لیا. لیکن میں تو آپ کے مہر نبوت کو بوسہ دینے کے لیے اور آپ کے بدن کو پیار کرنے کے لیے خود اتروا رہا تھا، میرا مقصد آپ سے بدلہ لینا نہیں تھا. لیکن آپ نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا. سنو غور سے بات، داعی کی صفت میں سب سے بنیادی صفت یہ ہے کہ وہ سب کے لیے نرم ہو کر رہے، سب کے لیے نرم ہو کر رہے. اللہ نے اس نرمی کو قرآن میں رحمت فرمایا ہے، اس نرمی کو رحمت فرمایا، اس نرمی کو رحمت فرمایا. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اس کو اللہ نے قرآن میں رحمت فرمایا ہے. اللہ نے قرآن میں اس کو رحمت فرمایا کہ نبی تمہیں نرم مل گئے، نبی تمہیں نرم مل گئے. یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ نبی نرم ہے. نبی جی اگر آپ سخت ہو گئے تو آپ کی سختی کی وجہ سے یہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. تو یہ اللہ کی رحمت ہے. یہ کہیں کہ بھئی ایمان والوں کے لیے نرم ہو جاؤ اور غیروں کے لیے سخت. یہاں معاملہ الٹا ہے، اپنوں کے لیے سخت، غیروں کے لیے نرم. مسلمان اس زمانے میں اس لیے ذلیل ہو رہا کہ غیروں کے لیے نرم، اپنوں کے لیے سخت. صحابہ کو اللہ نے عزت جو دی تھی وہ اس پر دی تھی کہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرم اور رحمت، اور غیروں کے لیے سخت. تو میں نے عرض کیا کہ داعی کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے اس کی طبیعت میں نرمی ہو. وَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، کہ نبی جی کہ امت کو آپ نرم مل گئے، یہ سب سے بڑی رحمت ہے. اس لیے داعی کے مزاج میں نرمی ہونی چاہیے، کیونکہ کام کے جو اصول ہیں اس کی تعلیم نرمی سے دی جائے گی، سختی سے نہیں. اصول کی تعلیم دی جائے گی شفقت سے، سختی سے نہیں. سنو، آپ کے
صحابہ کو تعلیم دینے کا کیا طریقہ تھا؟ کیا مطلب ہے رحمت کا کہ آپ نرم ہو جائیے. ایک آدمی نے مسجد نبوی میں پیشاب کیا، مسجد میں پیشاب، کھڑے کھڑے پیشاب شروع کر دیا مسجد کے اندر. صحابہ دوڑے پکڑنے کے لیے، روکنے کے لیے، صحابہ دوڑے پکڑنے کے لیے. آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، کو چھوڑ دو. اس سے فرمایا پیشاب پورا کر لو. کہاں؟ مسجد میں. جی ہاں، یہ نہیں کہ مارو اور پکڑو اور اس کے خلاف مقدمے چلاؤ، ہاں عدالت میں لے جاؤ اور ساری دنیا میں شور کرو کہ فلاں آدمی نے یہ کر دیا. اس نے پیشاب شروع کیا، صحابہ بڑے اس کو دوڑے پکڑنے کے لیے. فرمایا آپ نے صحابہ سے چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، پیشاب پورا کرنے دو. کہ اگر تم غلط کرنے والے کے ساتھ معاملہ شفقت کا نہیں کرو گے، اگر تم غلط کرنے والے کے ساتھ معاملہ شفقت کا نہیں کرو گے تو تم اس کو صحیح بات کی تعلیم نہیں دے سکتے. صحیح بات کی تعلیم وہ دے گا جو شفقت کرے. اسے آپ نے فرمایا انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم، کہ میں سکھانے والا تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں. سکھانے والا باپ کی طرح، پولیس والوں کی طرح نہیں بلکہ باپ کی طرح. سنو تو صحیح، لوگ سمجھتے ہیں سارا معاشرہ سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے اگر پولیس والے ٹھیک کام کریں. حالانکہ تعلیم اور تربیت وہ دے سکتا ہے جو امت کے لیے باپ کی طرح شفقت رکھے، جو امت کے لیے دل میں کس طرح باپ کی طرح شفقت دل میں رکھے وہ تعلیم دے سکتا ہے. آپ نے فرمایا حدیث میں انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم، کہ میں تمہیں سکھانے والا باپ کی طرح ہوں. صحابہ دوڑے پکڑنے کے لیے، فرمایا نہیں، چھوڑ دو اس کو پیشاب پورا کرنے دو. اس نے پیشاب پورا کیا، اس نے پیشاب پورا کیا اطمینان سے مسجد میں. سنو، کوئی کارروائی اس کے خلاف نہیں کی گئی، کوئی مسئلہ نہیں پوچھنے گیا کہ جی فلاں آدمی کے بارے میں کیا حکم ہے جو اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا. سنو، ایسا بھی نہیں کہ اس کے بارے میں مسئلہ پوچھا گیا ہو کہ جی فلاں آدمی نے مسجد میں پیشاب کر دیا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے. جی ہاں، کوئی مفتی کہے گمراہ ہے، کوئی مفتی کہے فاسق ہے، کوئی مفتی کہے فاجر ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے. سنو، میں کچھ کہہ رہا ہوں کیونکہ امت کو تعلیم دینی ہے، امت کو تعلیم دینی ہے. اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی، بلکہ اس کے ساتھ معاملہ شفقت کا کر کے فرمایا اسے پیشاب کرنے دو. اگر دریا میں روکو گے اس کو تکلیف ہو جائے گی، پیشاب میں تکلیف ہو جائے گی. اس نے اطمینان سے پورا پیشاب کیا. پھر آپ نے اس کی بے اصولی کو بڑھایا نہیں کہ بلا لیتے صحابہ کو اور فرماتے کہ بھائی اس نے پیشاب کیا ہے، کیوں کیا ہے، بلا اس قبیلے والوں کو ان کے حوالے کرو. آپ نے صحابہ سے فرمایا ایک ڈول یہاں پانی کا بہا دو، مسجد پاک ہو جائے. کیا ہو گیا؟ پیشاب کر دیا مسجد میں. کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا کیا ہوتا؟ ایک ڈول پانی کا بہا دو، مسجد پاک ہو جائے گی. ایک ڈول پانی کا بہا دو، مسجد پاک ہو جائے گی. یہ فرمایا ایک ڈول پانی کا بہا دو. اللہ اکبر. وہ دیکھ رہے صحابی کہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہوئی، مسجد میں پیشاب کیا میں نے، لیکن کوئی خلاف کارروائی نہیں ہوئی. آپ نے بلایا ان صحابی کو، بلا کے فرمایا دیکھو مسجد پیشاب پخانے کے لیے نہیں بلکہ مسجد تو عبادت کے لیے اور ذکر و تلاوت کے لیے ہے.
مسجد پیشاب پخانے کے لیے نہیں ہے، بس اتنا ہی روایت میں ہے۔ یہ صحابی گئے اپنے قبیلے میں، اعلان کیا کہ اے لوگوں سنو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سکھلانے والے ہیں کہ نہ آپ نے مجھے ڈانٹا، نہ آپ نے مجھے جھڑکا، نہ آپ نے مجھے مارا، بلکہ مجھے بتلایا کہ مسجد پیشاب پخانے کے لیے نہیں، ذکر تلاوت عبادت کے لیے ہے۔ یہ طریقہ بتلایا تھا امت کو تعلیم دینے کا، امت کی تربیت کا۔ سنو غور سے، یہ ہے مزاج نبوت کا۔